ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا ہے۔ یہی بچے کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے ہٹو اس کے پیروں کا غبار، ہمیں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، سبب ناراضگی نہ بن جائے۔ اور لیکن توبہ کر کے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا ہے۔ آنکھ میں آنسو آ گئے اور دل میں کہنے لگے مولا ابھی تو میں توبہ کر کے خانقاہ سے آ رہا ہوں، کسی کو پتا بھی نہیں تو کتنا کریم ہے، ادھر میں نے گناہ سے توبہ کی، ادھر تو نے میری محبت بچے بچے کے دل میں پیدا فرما دی، پوری زندگی تیرے لیے وقف کر دوں گا۔ پھر اسی حبیب کو دنیا نے حضرت حبیب اجمی کے نام سے جانا، جو غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر کہلائے اور جو غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر کہلائے، اور پھر وہ حبیب اجمی کی شان کیا ہوئی، توجہ کریں۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کا کیا ٹھکانا، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، اس حبیب اجمی کی شان کیا ہوئی۔ ایک مرتبہ وہ اپنی خانقاہ میں تھے، امام حسن بصری ان سے ملنے کے لیے نکلے، مغرب کا وقت تھا، چلنے میں دیر ہو گئی، خانقاہ میں آتے آتے مغرب کا ٹائم ہو گیا، تو دیکھا کہ حبیب اجمی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز۔ اب یہ پیر وہ مرید گناہوں سے توبہ ان کے ہاتھ پہ کی، ان کے ہاتھ پہ کی، یہ پیر ہے، عربی ہے اور وہ اجمی ہے۔ دل میں خیال آیا اجمی ہے، اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں، اجمی اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں، اور میرے ہاتھ پر تو گناہوں سے توبہ کی ہے، نماز نہیں پڑھی۔ بعد میں نماز پڑھی، رات کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، امام حسن بصری کو اللہ کا دیدار خواب ہوا۔ امام حسن بصری نے کہا اللہ میرا دل ایک ہی مراد مانگتا ہے، کیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میرے دل کی ایک ہی تمنا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ نے خواب میں حسن بصری کو کہا حسن میں نے تجھے موقع تو دیا تھا راضی ہونے کا، مگر تم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ مولا کون سا موقع تو نے دیا تھا؟ حسن آج حبیب اجمی کے پیچھے مغرب پڑھنے کا موقع ملا تھا، اگر حبیب کے پیچھے مغرب پڑھ لیتا تو جو مرتبہ چاہتا میں وہ تجھے عطا کر دیتا۔ ان کے ہاتھ میں توبہ کی اور ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ ہے سچی توبہ کی برکت۔ شب برات آ رہی ہے، میرے نوجوانوں ہمارے مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل رب کی بات۔ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو جاؤ، اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، توبہ کرو۔ کس کس نے توبہ کی، کون کون سی بات آپ کو بتاؤں، کس کس نے توبہ کی، کیسے کیسے نے توبہ کی، اور اللہ نے سب کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک بات اور رکھتا ہوں۔ دیکھو جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں گناہ ہوتے ہیں، جوانی میں برائیاں ہوتی ہیں، جوانی میں پاپ ہوتے ہیں، لیکن بس ایک چیز ہے احساس۔ میں عرض کر دوں، یہ بات عرض کر دوں، آپ سن لیں گے اس کو انشاءاللہ۔ ایک بات یہ عرض کر، مجھے بہت پسند ہے یہ بات، ایک روایت ہے میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں اپنے الفاظ کے لیے۔ احساس، ہم بڑی بڑی محفلوں میں آتے توبہ کرتے ہیں، پیر صاحب آتے ان کے ہاتھ میں توبہ کرتے ہیں، مسجدوں میں جاتے توبہ کرتے ہیں، لیکن توبہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز ہے۔ توبہ کا مطلب احساس، ندامت، شرمندگی، میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، یہ جذبہ، میں نے کیا کیا، یہ جذبہ۔ ایک چیز آؤ اسی پہ بات انشاءاللہ مکمل ہوگی، میری بہنوں کی بھی خاص توجہ دھیان دیں، اور اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے اور اللہ کرے اس کی زندگی بدل جائے، زندگی سے احساس۔ پہلی بات ہمیں یہ سوچنا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں نے تو چھوٹا گناہ کیا، میں نے تو چھوٹا، کہتے ہیں چھوٹے بڑے گناہ کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب بھی تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے گناہ سے اللہ کے رسول کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس تناظر میں اب اس روایت کو سنیں، ہم جو کرتے ہیں، اگر داڑھی مڈا رہے ہیں، اپنے چہرے سے داڑھی نکال کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں، گال کے وسطرہ بعد میں چل رہا ہے،
پہلے یہ مسئلہ مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچانا. شراب حلق میں اڑے ہوئے حضور کا دل دکھا رہے. ہماری شادیوں کے موقع پہ ڈی جے ناچ گانے ہو رہے حضور کا دل دکھا رہے. حرام کاروبار کرنے حضور کا دل دکھا رہے. عورتوں پہ بدنظری کرنے حضور کا دل دکھا رہے. حالانکہ ہماری نیت یہ نہیں ہے گناہ کرنے میں، لیکن جب جب ہم گناہ کرتے ہیں اس سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. مجھے بتاؤ جو قوم قبر انور میں اپنے نبی کا دل دکھائے، جو قوم قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف پہنچائے، اس قوم کے اچھے دن کیسے آ سکتے ہیں؟ اچھے دن کسی کی حکومت سے نہیں آ سکتے. اگر اچھے دن آ سکتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرو، اللہ تمہیں اچھے دن کی دولت عطا فرمائے گا. لوگوں کے جھوٹے وعدوں پہ اعتماد کرنے والوں اور قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھانے والوں، سوچو جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. جو ایک دن میں کئی مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے عشق رسول کا دعویٰ کر کے، اور احساس بھی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، احساس بھی نہیں. اس تناظر میں کتاب التوابین کے اندر ایک روایت لکھی ہوئی ہے. اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ کی جامع میں پیش کر رہا ہوں. ایک جوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہ جوان جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ چکا تھا، عالم شباب میں تھا. حضور سے آنکھیں چاہی، آقا کا جلوہ جہارہ دیکھا، اور ایسا فرق جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دل نثار کر بیٹھا کہ حضور سے کہتے ہیں آقا مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل کریں. آقا نے اس جوان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. سرکار سے فرمایا جاؤ. عرض کی آقا اب آپ سے دل اتنا لگ چکا ہے کہ میں کہیں اور نہیں جانا چاہتا، آپ ہی کی چوکھٹ پہ بیٹھ جانا چاہتا ہوں. سرکار علیہ السلام سے اس نے کہا حضور آپ مجھے کوئی ڈیوٹی دے دیں، کوئی ڈیوٹی لگا دے تاکہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. اب اس جوان کا کام ہو گیا حضور کی سواری کے جانوروں کو چارہ دینا، بکریوں کو جنگل لے جانا، کسی کو بلانا. حضور کی چوکھٹ پہ وہ جوان رہتا تھا. ایک دن آقا علیہ السلام نے اس جوان کو کسی کام سے کسی صحابی کو بلانے کے لیے بھیجا. وہ جوان جا رہے تھے اپنے کام سے. اچانک اس جوان کی نظر ایک ایسی عورت پر پڑ گئی جو عورت غسل کر گئی. اب اگر کوئی عورت غسل کر رہی ہو اور اس پر کسی جوان کی نظر پڑ جائے تو پوزیشن کیا ہوگی آپ جانتے ہیں. اس جوان کی نظر پڑی لیکن اس نے فوراً نظر پھیر لی. وہ دیکھتا نہیں رہا. حالانکہ شریعت میں اس کو گناہ نہیں کہتے. اگر معاذ اللہ کسی کی نظر اچانک کسی ایسے منظر پہ پڑ جائے جس کو دیکھنے سے اللہ رسول نے منع کیا ہے اور فوراً نظر پھیر لے، یہ گناہ نہیں ہے. فوراً نظر پھیر، اچانک پڑ گئی فوراً پھیر لی. لیکن اس جوان نے فوراً نظر پھیر لی. نظر جیسی پھیری دل میں عشق تھا، عشق رسول، سچا عشق رسول. ہماری طرح زبانی نعرے نہیں تھے، ہماری طرح زبانی دعوے نہیں تھے. اس جوان نے جیسی نظر پھیری دل نے کچوکے دیے، ضمیر نے کچوکے دیے. اے جوان تو نے کیا دیکھ لیا؟ جن آنکھوں سے تو اپنے نبی کا دیدار کرتا ہے ان آنکھوں سے تو نے کیا دیکھ لیا؟ اور اب اس کے ضمیر کی آواز سنو. وہ جوان کہتا ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اے اللہ مجھ سے یہ کیا غلطی ہو گئی. دل ہی دل میں کہنے لگا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا. مولا اب مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے. اور اگر میری معافی نہیں ہو سکتی تو جو چاہے تو مجھے سزا دے دے، لیکن مولا میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. اگر ان تک یہ خبر پہنچ گئی تو ان کا دل دکھ جائے گا. میں ہر تکلیف اٹھانا گوارا کر سکتا ہوں لیکن اپنے محبوب کا دل دکھانا مجھے گوارا نہیں ہے، اپنے رسول کا دل دکھانا مجھے گوارا نہیں ہے. اب وہ جوان رو رہا ہے اور یہی فریاد کر رہا ہے. نہ واپس پلٹ کر حضور کی طرف وہ جوان گیا اور نہ واپس پلٹ کر گھر کی طرف وہ جوان گیا، بلکہ وہ جوان ایک جنگل کی راہ لیتا ہے اور جنگل میں چلا جاتا ہے. رونا رونا
کہتے ہیں اس جوان کو تاریخ میں ابن عبد الرحمن کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ جب وہ جوان نہ آقا کی بارگاہ میں پلٹ کر آیا اور نہ ہی وہ جوان گھر گیا، اب ڈھونڈا ڈھونڈ مچی۔ آقا نے پوچھا اپنے صحابہ سے ابن عبد الرحمن کہاں ہے؟ کہاں ہے ابن عبد الرحمن؟ صحابہ نے ایسا کیا، آقا پتہ نہیں، وہ دکھتا نہیں کہاں ہے، وہ نظر نہیں آتا کہاں ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 10 دن، 20 دن، 40 دن مکمل گزرے تو ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم کو اور سیدنا سلمان فارسی کو دونوں کو بلا کر فرمایا، اے سلمان اور فاروق جاؤ، ابن عبد الرحمن ایک جنگل میں غار میں روتے ہوئے بیٹھا ہے، وہ رو رہا ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ سلمان فارسی اور سیدنا فاروق اعظم جنگل میں گئے تو کیا دیکھا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ اس چرواہے سے پوچھا کیا تجھے کوئی ہمارا بھائی اس جنگل میں نظر آیا ہے؟ چرواہا کہتا ہے تمہارا بھائی کون ہے مجھے نہیں پتا، البتہ میں اتنا جانتا ہوں ایک جوان ہے، اس کا کوئی محبوب ہے اور اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، بس وہ روتے ہوئے کہتا ہے کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، پیدا ہوا تو مر گیا ہوتا، آخر مجھ سے یہ کیا گناہ ہو گیا، مولا مجھے معاف کر دے یا جو چاہے تو مجھے سزا دے دے، لیکن میرے اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ میں ہر دکھ اٹھا سکتا ہوں لیکن میرے محبوب کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم سلمان فارسی سے کہتے ہیں سلمان مل گیا ابن عبد الرحمن۔ اس چرواہے سے کہا کہاں ہے وہ؟ کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا وہ کہاں ملے گا۔ جب رات تاریک ہو جاتی ہے، جب رات گہری ہو جاتی ہے، جب رات اپنی سیاہ زلفوں کو جنگل کے کناروں پر بکھیر دیتی ہے تو وہ جوان نکلتا ہے اور روتا ہے، روزانہ روتا ہے، کئی دن سے اس کے رونے کا معمول ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم اس کو پانا چاہتے ہو تو انتظار کرو، جب رات ہوگی تو وہ آئے گا۔ اللہ اللہ۔ جب رات تاریک ہو گئی اور رات نصف گزر گئی تو ایک چیخنے کی آواز آئی، کاش اللہ میں پیدا نہ ہوتا اور پیدا ہوا تو مر جاتا، مجھ سے یہ گناہ کیسے ہو گیا، مولا میرے گناہ کو معاف کر دے یا پھر جو چاہے تو مجھے سزا دے دے مولا، میرے اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو نہ ہونے دینا، اگر ان کو یہ خبر ہو گئی تو ان کا دل دکھے گا، میں ہر دکھ سہ سکتا ہوں، محبوب کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سن کر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جا کر کے ابن عبد الرحمن کو سینے سے چمٹایا، ابن عبد الرحمن چلو اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں۔ اتنا سننا تھا ابن عبد الرحمن کا۔ ابن عبد الرحمن نے پہلا سوال کیا، عمر کیا میرے گناہ کی خبر آقا کو پہنچ گئی؟ فاروق اعظم نے کہا میرے بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، بس آقا نے حکم فرمایا تو میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، چلو آقا بلاتے ہیں۔ اب اس جوان کا عشق دیکھو، اس کی ندامت اور شرمندگی دیکھو۔ وہ جوان کہتا ہے عمر ایک احسان کرو گے؟ آقا نے بلایا ہے نا، میں انکار تو نہیں کر سکتا، چلوں گا ضرور، لیکن ایک احسان کرو کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں اس وقت لے کر چلنا جب آقا نماز پڑھا رہے ہیں، حاضری بھی ہو جائے گی اور ان کا سامنا بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنے نبی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتا کیونکہ مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا، ایسا گناہ مجھ سے ہو گیا کہ میرے آقا کا دل میری وجہ سے دکھ گیا ہوگا، میں سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اے میری قوم کے جوانوں، عاشق یہ ہوتے، عشق یہ ہوتا ہے، گناہ پر ندامت یہ ہوتی ہے۔ ہم تو لاکھوں کروڑوں گناہ کرتے ہیں اور جب میری قوم کا خطیب کہتا ہے قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، ہم نعرے لگاتے ہیں۔ سنیو بتاؤ نا، دیدار ہوگا یہ تو سچی بات ہے، آپ پھولے نہ سمائے یہ کفن میں آسی، یہ بات تو پڑھتے سچی بات ہے، لیکن یہ روسیا یہ کالا منہ لے کر جس نے کتنے پاپ کیے حضور کا سامنا کیسے کریں گے؟ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا تھا اقبال تم برطانیہ اور جرمنی تک جاتے ہو، مدینے کیوں نہیں جاتے؟ تم برطانیہ اور جرمنی تک جاتے ہو، مدینے کیوں نہیں جاتے؟ اقبال کہتے جا تو سکتا ہوں لیکن اس لیے نہیں جاتا
کہ گناہگار منہ لے کر جانے کی ہمت نہیں کہ میں ان کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں. حضرت پیر نصیر الدین نصیر کا کتنا خوبصورت شعر ہے. کہتے ہیں شرمیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا ہے، شرمیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. قبر میں حضور کا دیدار ضرور ہوگا انشاءاللہ، لیکن خوف اس بات کا ہے اتنے قریب سے حضور کو دیکھیں گے، اگر چہرے پہ داڑھی نہ ہوئی، حضور نے اللہ نہ کرے فرمایا او منافق اور غدار، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینکتا تھا، میرے دشمنوں کی طرح چہرہ بناتا تھا. اللہ نہ کرے اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ قبر میں حضور آئے اور آ کر کے یہ فرمائے او غدار تو عشق کا دعویٰ کرتا تھا، رات رات بھر دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کو ٹائم نہ تھا، لیکن تجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہ تھا، اور ناراض ہو کر قبر سے چلے جائے. بتاؤ کس کو دعائی دو گے، کس کے دروازے پہ جا کے کرم کی بھیک مانگو گے؟ اگر اللہ ناراض ہو جائے حضور کے وسیلے سے اللہ کو منا سکتے ہیں، حضور ہی ناراض ہو جائے کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ اپنے حال پہ رحم تو کرو، اپنے حال پہ رحم تو کرو. دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، دنیا کے امتحان میں ایک مرتبہ ناکام ہو گئے تو پھر کامیاب ہو سکتے ہو، لیکن قبر کے امتحان میں ایک مرتبہ ناکام ہو گئے پھر دوبارہ موقع نصیب نہیں ہوگا. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو. یہ دنیا کی رنگ ریلیاں، یہ دنیا کی موج مستیاں، یہ دنیا کی بے باکیاں، یہ دنیا کے گولک دھندے، خدا کے لیے رحم کرو. ہم کسی مردہ نبی کو نہیں مانتے، ہم اس نبی کو مانتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. جو کچھ کر رہے ہو حضور دیکھ رہے ہیں، اور قبر انور میں حضور کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، حضور کے دل کو اذیت پہنچ رہی ہے. سوچو تو صحیح، جس نبی نے فرمایا کہ قبر پر پیر رکھنا آگ پر پیر رکھنے سے زیادہ شدید ہے، آگ پر پیر رکھنا پسند ہے مگر قبر پر پیر رکھنا. عام مسلمان کی قبر پر پیر اس لیے نہیں رکھا جاتا، اس کو تکلیف ہوگی. جوتے پہن کر وہاں سے گزرا نہیں جاتا، اس کو تکلیف ہوگی. عام مسلمانوں کا اتنا احترام ہے، سید الانبیاء کا کتنا احترام. اور اس قوم نے کیا دن دکھائے، جس نبی نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر دین ہمارے گھر تک پہنچایا، جس نبی کے دندان شہید نے دین ہمارے گھر تک پہنچایا. آج اس دین کے ساتھ ہم نے سلوک کیا کیا؟ اسی دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، اسی دین سے دور ہو گئے. ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر میں چلوں گا تو لیکن سامنا نہیں کر سکتا. اللہ کرے قبر میں حضور کا دیدار خیر سے ہو، خیر سے ہو. اللہ نہ کرے کہ ہمارے گناہ پر حضور ناراض ہو، اور ان سے کرم ہی کی امید ہے. انشاءاللہ وہ کرم ہی فرمائیں گے. تو ابن عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے حضور جب نماز پڑھ رہے ہو تب لے کر چلنا. انتظار کیا گیا، فجر کا وقت آیا، دونوں نے ابن عبد الرحمن کو پکڑا. ان میں چلنے کی بھی طاقت نہ تھی، 40 دن ہو چکے تھے، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا، ایک ہی دھن اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. بس ایک ہی دھن ہے. پکڑ کر لاتے ہیں. جیسے قرآن کی تلاوت کی آواز فاروق اعظم نے سنی، سیدنا سلمان نے سنی، ابن عبد الرحمن کے کان میں بھی آواز حضور کی آئی، چیخ ماری اور زمین پہ گر پڑی، بے ہوش ہو گئی. جب نماز ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا ابن عبد الرحمن کہاں ہے؟ کہاں ابن عبد الرحمن؟ آقا وہ بے ہوش پڑا ہے. سرکار آئے، ان کا ہاتھ پکڑا، وہ تو بڑے کریم ہے نا، ہاتھ پکڑا، ہوش میں آ گئے ابن عبد الرحمن. سرکار نے پوچھا کیا حال ہے ابن عبد الرحمن؟ روتے ہوئے پہلا سوال کرتے آقا میرے گناہ کی خبر آپ کو تو نہیں ہو گئی نا؟ بس یہ کہنا تھا، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے. آقا فرماتے ابن عبد الرحمن کیا ہوا؟
حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اب میرے جسم میں خون بھی نہیں ہے، چوٹیاں چلتی ہیں آقا۔ آپ آقا نے کرم فرمایا، عبداللہ ابن عبد الرحمن میں تجھے ایک ایسی آیت میں پڑھا دوں، اگر کوئی بڑے سے بڑا مجرم پاپی گنہگار بھی اس آیت کو پڑھ لے گا تو اللہ اس کے تمام گناہ بخش دے گا۔ میں تجھے وہ آیت پڑھاتا ہوں، پڑھ۔ میں آپ کو بھی پڑھا دیتا ہوں، سب مل کے پڑھ لیں گے۔ آقا نے پڑھو۔